السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد، خیریت، خوش و خرم رکھے، ہنستا بستا رکھے، آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور خود بھی جی دعا کیا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ بچوں کے سامنے دعا کیا کریں تو بچے بھی سنیں گے اور وہ بھی دعا کریں گے، اور بچوں کو یہ بھی سکھائیں، یا بلکہ بچوں کے سامنے ہی آپ جو آپ کی ہیلپ کرے یا جو سے آپ کو فائدہ پہنچے آپ اسے دعا دیں، تو اور بچے بھی سیکھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم خالی تھینک یو بول کے ختم کر دیتے ہیں، جزاک اللہ بولیں اگلے کو، اللہ آپ کو آسانیاں دے۔ تو بچے جو بڑوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں کو کافی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمارے بڑے اس طرح کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہوگی۔ اور ایک آدھ دفعہ بچوں کو کہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ رک جائیں، بس آپ خود کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھ کے اس بات پہ عمل کریں گے۔ اور بچوں کو دعا دینا سکھائیں، ان کے سامنے دعا دیا کریں تو وہ بھی دعا دیں گے، اور دعا دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں میں برکت ڈالتے ہیں۔ ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ ویسی عطا کرتے ہیں جیسے آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں یا دوسروں کو دعا دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے گا اگر آپ کسی کے حال پہ رحم کرتے ہیں اور کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو آسانیاں دے، تو انشاءاللہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی اپنی رحمت کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھائیں، نماز پڑھنا سکھایا کریں، اور قرآن پڑھنا سکھائیں، اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا سکھائیں، کیونکہ قرآن بیسکلی تو عربی لینگویج ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کو بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے عربی، لیکن عربی کا یہ ہے کہ پھر ہمارے بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم ساری زندگی قرآن بار بار پڑھ کے رٹ بھی چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں مطلب نہیں پتہ ہوتا، تو جب تک اس کا مطلب پتہ نہیں ہوگا ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو کوشش کریں کہ خود بھی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور زیادہ نہ صحیح تو کم از کم ہر انسان کا بنتا ہے، ہر مسلمان کا بنتا ہے کہ لائف میں ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ خود قرآن پڑھے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سمجھائے، پڑھائے، اس پہ عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ آسانیاں دیں گے، اور آپ کی اور زیادہ ہیلپ کریں گے، اور آپ اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے اور خود بھی اس پہ عمل کر سکیں گے۔ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ہر روز نت نئی چیزیں سیکھیں۔ اگر پیچھے آپ کو نہیں پتہ تھا، جیسے ہمارے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا کسی کے نہیں ہیں، تو وہ پھر یا جن کو علم نہیں تھا، جن تک وہ بات نہیں پہنچ سکی جو صحیح تھی، تو ان تک یا لیٹ پہنچی، تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کو پتہ چل چکا ہے تب آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ اسی کو بیسیکلی ثقافت کہا جاتا ہے کہ جو آپ ڈلیور کرتے ہیں، اگلوں تک پہنچاتے ہیں، وہ پھر وہ آگے لے کر باقی نسلوں تک لے کے جاتے ہیں، اور اسی سے آپ کی نسل کا پتہ چلتا ہے، آپ کی خاندان کا پتہ چلتا ہے، آپ کی عادتوں سے جو آپ عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھا عمل کریں گے ایز اے مسلم، یعنی ادر کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ خالی ہم یہ نام سے کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کوئی کسی کو ہمارا مذہب اٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ ہماری عادتوں سے، ہمارے اخلاق سے ہی اگلا اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اسلام میں ایسا ہوتا ہے، یعنی اسلام میں یہ چیز الاؤ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے، کسی کو برا مخاطب نہیں کر سکتے، کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ بیسیکلی اخلاق سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی لائف میں۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اخلاق بہتر کریں، اور دوسروں کے سامنے اچھے طریقے سے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، تاکہ لوگ آپ کی نسلوں کو، جب ہم چلے جاتے ہیں نا تو ہم بھی تو ہر کسی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، جب کوئی ہم سے ملتا ہے فرسٹ ٹائم اور وہ برا بیہیو کرتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے اس کی فیملی ہی ایسی ہوگی، اس کو کسی نے نہیں سکھایا ہوگا۔ تو بیسیکلی اگر فیملی کا قصور نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹ کو پتہ ہی نہ ہو ان چیزوں کے بارے میں، تو اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ ان پہ عمل کریں، سیکھیں، سکھائیں، اور آنے والی نسلوں تک ڈلیور کریں، اور بتائیں کہ جی ہمارا کلچر یہ ہے۔ اگر آپ کسی ادر کنٹری میں رہتے ہیں، ادر پروونس میں رہتے ہیں، جہاں آپ کے ارد گرد کی جو کمیونٹی ہے وہ زیادہ مسلم نہیں ہے، مسلم ہے تو بھی آپ اپنے اخلاق کو اس طرح رکھیں کہ پتہ چلے کہ جی مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اللہ معاف کرے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں،
چونکہ عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کے جسم کو پین ہوتی ہے، آپ کو کرنا پڑتا ہے کام، تو پھر آپ تنگ ہوتے ہیں، تو پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو کرنا کہ یہ ہمارا، چلو اس طرح تو ہمیں آسانی مل گئی، لیکن یہ جو آسانی ہوتی ہے یہ ہماری آخرت کو خراب کرے گی۔ بیسیکلی تو یہ جو انسانی زندگی ہے یہ نہیں ہے اتنی لمبی، اتنی بڑی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، یا جتنا کہ مجھے علم ہے، کہ جی یہاں جو 1 منٹ ہوگا یہاں 1 سال وہاں کے 1 منٹ کے برابر ہے، یا اس سے بھی ہو سکتا ہے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہیلپ کرنے والا، کوئی آپ کو بچانے والا، اللہ معاف کرے۔ تو آپ کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اچھی ہیبٹس اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے پڑے گا۔ دوسرا صرف یہ نہیں ہے کہ جی اگر ہمیں علم ہو گیا، ہم عمل کر رہے ہیں، تو آپ عمل کریں گے، آپ کو دیکھ کے دوسرے عمل کریں گے، اور دوسرا یہ چیزیں آپ اگلوں تک ڈلیور کریں، یعنی معاشرہ بھی تو ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مطلب بڑے ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ ان کو آپ ڈلیور کر کے جائیں، ان کو چیزیں پہنچا کے جائیں، اور جہاں آپ ہیں وہاں آپ کا رول یہی ہے کہ آپ چیزوں کو خراب ہونے سے یا بے ترتیبہ ہونے سے بچائیں، اپنے کلچر کو آگے لے کے چلیں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو، جب تک پتہ نہیں چلا تب تک معافی ہے۔ حالانکہ لوگ بلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں سکھایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، تو ان کو بھی نہیں سکھایا گیا تھا، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، اب آپ کو پتہ چل گیا، خود بھی عمل کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، ہم کسی کو بلیم کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، اور جو ادر کمیونٹیز ہوں گی، جو لوگ ہوں گے دوسرے مذہب کے، وہ آپ کو دیکھ کے بہت متاثر ہوں گے، ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ آپ سے ہی بات کریں۔ دیکھیں نا، ہم جب کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کوشش کرتے ہیں کسی سے سلام دعا بنانے کی، بات کرنے کی، تو جو ہمیں اچھے بیہیو کا لگتا ہے ہم اسی سے بات کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے یہی ہے جو آگے چل کے ہمارا اچھا دوست بن سکتا ہے یا ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ اگر وہ اچھا دوست مطلب بیہیو شروع سے ہی صحیح نہیں رکھے گا تو ہمارا دل بھی نہیں کرے گا کہ ہم اس سے بات کر سکیں۔ تو ایسے انسان بنیں جس سے سب کا دل کرے بات کرنے کو، اور جو سب کو اچھا لگے، جس کو دیکھ کے اگلا ٹرسٹ کر سکے آپ پہ۔ اس سے ایک دفعہ اگر بات کرتا ہے اور کوئی ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنے تک رکھیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے مطلب چند منٹ کی لذت ہوگی، پھر آپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ شیطان انسان کو برے کام میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ جب آپ اگلے کا راز یا اگلے کی بات کسی اور تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کے بعد شیطان نے بھاگ جانا ہوتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو تب پھر آپ خود کو ملامت کرتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو بہتر ہے۔ خود پہلے سے ہی سیکھ جائیں اور اس چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کے ہونے سے آپ کے کسی اور کا نقصان نہ ہو، کسی اور کو تکلیف نہ ہو، بلکہ جتنی ہو سکے دوسروں کو آسانیاں دیں۔ اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دیں گے، کیونکہ ہم انسان بہت مضبوط بن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی ہم بہت کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری ہر دست رس، ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ اللہ معاف کرے، ایک سیکنڈ بھی ہمارا سانس مطلب اگلی ہم نہ لے سکیں، ہم اپنی ہر چیز ہماری پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو ہم پھر کس چیز کے بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو کوشش کریں خود بھی جھک کے رہیں اور دوسروں کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ یہی چیزیں ہیں جو آخرت میں آپ کے ساتھ جائیں گی، جو آپ کو فائدہ دیں گی، اور جن کے ساتھ آپ ساری زندگی ہی پتہ نہیں کتنی، اللہ معاف کرے، یہ نہیں پتہ کتنا عرصہ آپ نے وہاں رہنا ہے، اور اللہ معاف کرے اگر آپ کو کسی غلط چیز کے ساتھ رہنا پڑ گیا تو کیسے رہیں گے؟ تو اسی دنیا میں ہوش کر لیں، اسی میں سدھر جائیں تو زیادہ آسانی ہے، اور دوسروں کو بھی جتنا مطلب ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسرے آپ کو دیکھ کے کریں گے تو آپ کوشش کریں جتنا آپ سے اچھائی ہو سکتی ہے وہ آپ پھیلائیں۔ ضروری نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو یہ اچھائی پھیلے گی، تو ٹھیک ہے جی، اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو ان کو شیئر، لائک اور کامنٹس کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پھر مل لیں گے اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور یہ ہمارا آج زردہ بن رہا ہے، اور آپ بھی اپنے گھر میں اچھا اچھا بنائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے جہاں جہاں آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی، اور آپ کو ہیلپ
ملے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔